ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات برکات کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ لیے اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم ہے کہ ہم جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں جمع ہوئے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور میں آپ احباب کے سامنے وہ اس قدیم گھر اس مقدس گھر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کو تیار کرنے کے لیے جس گھر کو بنانے کے لیے اللہ نے جن مزدوروں کی ڈیوٹی لگائی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نوکری کے لیے چنا تھا کائنات میں ان کے مقابلے کی کوئی ہستی اللہ نے نہ بھیجی ہے اور نہ بھیجے گا قیامت تک وہ گھر کون سا ہے اللہ رب العالمین نے اس گھر کے بارے میں اپنے قرآن میں اپنی کتاب میں یہ اعلان کیا ہے اس گھر کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں إن أول بيت وضع للناس
سے نکل جائیں گی. جب تم بیت اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے, للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اگر تم ہدایت کا ایک گھر دیکھنا چاہتے ہو, ہدایت کا ایک تم گھر دیکھنا چاہتے ہو, جاؤ حرم میں جاؤ, بیت اللہ کی زیارت کراؤ. اللہ نے دنیا کائنات میں قیامت تک اس جیسا گھر نہ کوئی بنایا ہے نہ کوئی بنانا ہے. وہ کون سا گھر ہے؟ انبیاء کی ڈیوٹی اللہ نے اس کو تعمیر کروانے کے لیے لگائی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کعبہ کو تعمیر کیا, اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام نے پتھروں کو اٹھا کر اپنے پاپا کے ہاتھوں میں دیا. اللہ کے گھر کعبہ کی تعمیر جاری ہے. کتنا پیارا یہ کام ہے, کتنی محنت کا کام ہوا. جب یہ مکمل ہو گیا, بیت اللہ تیار ہو گیا, تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا یہ اللہ تعالیٰ سے کی تھی, اللہ یہ تیرا گھر بنا دیا گیا ہے, اس کی حفاظت کے لیے, اس کی نگہبانی کے لیے, اور یہاں کے گرد و نواح کے رہنے والے جو لوگ ان پڑھ جو ہے, جاہل جو بدو لوگ ہیں, ان کی تعلیم کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. یہ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ یہ ہماری محنت کو قبول کر لے. رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی, اللہ یہ ہماری محنت یہ قبول کر لے, اللہ ہم کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لے. اور آپ لوگوں کے لیے بھی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی, اللہ میری اولاد کو بھی ہدایت یافتہ بنانا, اللہ میری اولاد کو بھی اپنا مطیع و فرما بردار بنانا. اس کے بعد یہ دعا کی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم. اللہ یہ تیرا گھر بنا دیا گیا, اب اس گھر میں کوئی ایسا استاد بھیج دے, ایسا کوئی مدرس بھیج دے, ایسا کوئی معلم بھیج دے جو اس بھٹکی ہوئی قوم کو تیرے دین کی دعوت دے اور سب کو مسلمان بنا دے. وَيُزَکِّیہم, ان کو پاک کر دے, ان کو سیدھے رستے پہ چلا دے. اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ. اللہ کی تعریف کرنے کے بعد دعائیں کی اللہ سے ایک تحفہ لینے کے لیے. پھر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. ان کی دعا قبول ہوئی. اللہ نے مکے میں جس پیغمبر کو بھیجا, جس ہیرے کو بھیجا, جس لاکھ کو بھیجا, وہ دنیا میں تشریف لے کے آئے. اللہ نے دنیا کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دیا تھا. ان کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنی پیاری ذات ہے اس پیغمبر کی, جن کو اللہ نے خانہ کعبہ نے بیت اللہ میں تعلیم کے لیے چن لیا. کتوں کو توڑ دیا, کتوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس ضلالت سے
خانہ کعبہ کو پاک کر دیا، اس گندگی سے صاف کر دیا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے قوم کو دعوت دی، اس ذات پہ ہم ایک بار درود پہنچائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے، اللہ تعالیٰ ہمارے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اس بیت اللہ میں تشریف لے کے آئے، آج ہمارے دل کی جو خواہش، ہمارے دل کی جو تمنا، اللہ ہم کو بیت اللہ دکھا دے۔ میں دعا یہ کرتا ہوں اللہ سب کو حج مبارک کی سعادت نصیب فرما دے، جنہوں نے کیا ہے اللہ قبول کر لے، جنہوں نے نہیں کیا اللہ اپنی رحمت سے بلا لے سب کو اپنے گھر میں۔ اور میں اللہ کے گھر میں تشریف فرما کے یہاں بیٹھ کھڑا ہو کے کہتا ہوں، جب تم خانہ کعبہ کو دیکھو گے اللہ کی قسم تمہارے آنکھوں سے آنسو اچانک بغیر ضرورت کے بغیر سوچ کے نکل آئیں گے، تمہاری آنکھوں سے آنسو۔ یا تم پوری زندگی کدھر پر بھٹکے رہے، ہم کدھر زندگی پھرتے رہے، سارا کچھ اللہ نے رکھا ہے تو خانہ کعبہ کے لیے رکھا ہے، اس حرم کے لیے رکھا ہے یا مدینہ کے لیے رکھا ہے، ہم کدھر پھر رہے ہیں۔ میں تو آپ کے سامنے ایک اپنی محبت کا اظہار کروں، خانہ کعبہ کو جب دیکھو گے، حرم مکی میں جب تم نماز پڑھو گے، تلاوت سنو گے، ہمارے دل کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی جب کعبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا، تمہاری آنکھوں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا، نظر جم جائے گی اس پر، نظر جم جائے گی اس پر، ہٹانا بھول جاؤ گے۔ بندے کا یہ دل چاہتا ہے مجھے کوئی یہاں سے اٹھائے نہ، میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتا رہوں۔ اللہ کہتے ہیں تم میرے در پہ آیا ہے، یہ سوچ لے اگر تم کو یہاں پہ اللہ عطا نہیں کرے گا، وہ در دکھا جہاں پہ اللہ تیری سنے گا۔ میں تو یہاں وہاں پہ جا کے کہتا ہوں اللہ اگر دینے والا ہے تو ہی ہے، اگر یہاں سے خالی موڑ دے گا اللہ ہم کو بتا تو صحیح کون سا در ہے وہاں پہ ہم جائیں تو عطا کرے گا، اس سے بڑا در کون ہو سکتا ہے؟ مکے کی مدینے کی سوکھی ہوئی روٹی میں لذت ہے، کتنا پیارا وہاں پہ کھانا پینا لگتا ہے، بندے کو سکون ملے وہاں پہ اچھی روٹی نہ بھی ملے، بندہ کہتا ہے بڑے سکون میں ہوں۔ مکے کی مدینے کی سوکھی ہوئی روٹی میں لذت ہے، شہنشاہوں بادشاہوں کے گھر کا کھانا بھول جاؤ گے، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، کون سا نبی وہاں پہ آیا جن کے ذریعے ہم کو اللہ نے ہدایت کے راستے پہ چلا دیا، جنہوں نے اپنے جسم پہ پتھروں کو برداشت کیا، امت کے لیے دعائیں کی، جنہوں نے اپنے آپ کے آنسوں کو اپنے آپ کے آنسوں کے ساتھ داڑھی کو تر کر لیا، امت کے لیے دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو بھیجتے ہیں، جاؤ میرے نبی سے پوچھو رو کیوں رہی ہے، رو کیوں رہی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے تو اپنی یہ اس امت کی فکر نے رلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے میرے محبوب پیغمبر، جب تم میرے سامنے دربار میں تشریف لے کے آؤ گے قیامت والے دن، اللہ تم کو شفاعت کا حقدار بنائے گا، تم کو شفاعت کی اجازت ملے گی، تم شفاعت کرنے جانا، اللہ تم
تمہاری سفارش کی وجہ سے تمہاری امت کو بغیر حساب کے بھی جنت کا داخلہ عطا کر دے گی. پھر میں کیوں نہ کہہ دوں نہ اتنا ہو اتنا حسن پر اے چاند اور ستاروں رخ مصطفیٰ رخ انور جو دیکھو گے جگمگانا بھول جاؤ گے. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اسی لیے میں آپ کے سامنے بات یہ کرنا چاہتا ہوں. جو بندہ اللہ کے سامنے حج کا فریضہ ادا کر لیتا ہے, حج کا فریضہ اللہ تعالیٰ ہمت دے اور قبول کر لے, تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنی محنت جو کرتا ہے 5-6 دن کم از کم اللہ کے لیے حج کے مناسک کو ادا کرنے میں لگا دیتا ہے. تھکاوٹ کو برداشت کرتا ہے, اللہ راضی ہو جائے. بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے, اللہ راضی ہو جائے. پیاس کو, بھوک کو, گرمی کو برداشت کرتا ہے, اللہ تو راضی ہو جائے. اللہ جب راضی ہو جائے حج کو اللہ قبول کر لے. اللہ کے نبی فرماتی ہے وہ حاجی ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج اپنی والدہ کے پیٹ سے دنیا میں آیا بغیر بالکل پاک صاف. اللہ سارے گناہوں سے اس کو کر دیتے ہیں. اور جو اللہ کے لیے حج عمرہ ادا کرنے جاتا ہے, عمرہ ادا کرنے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نماز جب تم پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ تم کو ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں درج فرما دیتے ہیں. وہاں ایک پڑھنے کے 1,00,000 ملتی ہے. میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ ہم کو سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرما دے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمرہ ادا کرنے والا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں پچھلے سارے گناہوں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں. میں نے وہاں پہ دیکھا ان کا اخلاق, میں نے وہاں پہ دیکھا ان کا پیار, میں نے وہاں پہ دیکھا ان کا کردار, ان کا برتاؤ دیکھا, ان کی میں نے محبت دیکھی, بزرگوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ان کا پیار دیکھا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر ہم ان کو دیکھے خود کو سنبھال لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدایت کا ذریعہ ہے یہ شہر مکہ اور مدینہ, ہدایت کا ذریعہ تمہارے لیے بن سکتے ہیں. وہاں پہ ان کا اخلاق دیکھا, پریشانی کی ضرورت نہیں, محبت سے بولتے ہیں, الفاظ کو بولتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں. ان کو معلوم ہے یہ بات ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ان کو اس بات کا علم ہے کہ ہم نے جو لفظ بولنا ہے اللہ نے لکھ دینا ہے, وہ ہمارے سامنے بھی آئے گا. کاش ہم ان کی طرح اپنی زندگی کو بنائیں, ان کی طرح اپنی زندگی کو چلا لیں. ہم جو لفظ بولے پہلے سوچے کہ وہ لفظ اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھنے کے لیے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ہماری زبان جو ہلتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوٹ کرتے ہیں. قیامت والے دن ہمارے سامنے وہ لایا جائے گا رجسٹر اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. جو تو نے بولا تھا, جو تو نے کیا تھا اور جو تو نے سمجھا اور پرکھا تھا یہ سارا تمہارے سامنے آج آ گیا ہے. اپنی کتاب کو پڑھتا جا, تیرے لیے یہی کافی ہے. اگر ہم ان جیسا اخلاق اپنا لیں, جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کردار اور ان کی زندگی کو ہم نمونہ سمجھ لیں اور ان کے شعروں کے طریقے پہ, ان کے ہدایت یافتہ لوگوں کے طریقے پہ ہم چل پڑے, انشاءاللہ ہمارے بھی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہمارے دیا جائے گا. ہم بھی اپنے رشتہ داروں کو کہیں گے پڑھو, اللہ نے میرے لیے کامیابی کا مجھے سرٹیفکیٹ دیا ہے, پڑھو, یہ نہ ہو ہمارا نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں ہو اور ہم چھپاتے پھرے, ہم چپتے پھرے, کہیں ہمارا دوست دیکھ کے یہ نہ کہے یہ تو نے عمل کیے تھے دنیا میں,
یہ تو اپنے آپ کو بڑا حاجی سمجھتا تھا، بڑا نمازی سمجھتا تھا، آج میرے بھائی ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، آج تو پچھتاتا ہے، روتا ہے، آج کے لیے یہ پچھتانا، یہ رونا تمہارے کام کا نہیں ہے۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی ہم کو بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، تسکین ملتا ہے تو صرف اللہ کے گھر وہاں پہ ملتا ہے، یہ بھی اللہ کے گھر ہے۔ ہم یہاں پہ جب نماز پڑھ کے نکلتے ہیں ہمارے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اللہ کے ذکر پکار کے نکلتے ہیں، ہمارا دل بڑا ہی بالکل مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے ہمارے دلوں کو سکون مل سکتا ہے۔ اور ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے ہاتھ